زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی، زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی، اسی لیے تو جہاں ہے، اسی لیے تو جہاں ہے گدائے لاسانی، زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی، زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی۔ حبیب اپنا بنا کر ہے اتنا پیار دیا۔ یہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج کے دور میں جو اللہ کے حبیب ہیں، کاش مجھے بھی ان کی زیارت نصیب ہو، ان کی صحبت نصیب ہو۔ یہی میرے دل میں تڑپ تھی کہ مجھے ایک لاہور میں ایک درویش کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے بارے میں بتایا۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے میرے دل میں اٹھنے والے پیدا ہونے والے برسوں کے سوالات، ان کے جواب خود بخود ایسے عطا فرمائے، مجھے حق الیقین ہو گیا کہ آپ ہی آج کے دور میں اللہ اور رسول کی وہ خاص محبوب ہستی ہیں جن کی زیارت کی طلب میرے دل میں تھی۔ چند دن بعد ہی مجھے اس چیز کا مشاہدہ بھی ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوں، میرے قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کے ساتھ روضہ رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میرے پورے مرشد صلاۃ و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فوراً ہی جالیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور حضور سراپا نور رحمت عالم آپ فوراً تشریف لے آتے ہیں اور میرے قبلہ کے سلام کا جواب آپ عطا فرماتے ہیں اور ساتھ ہی گلے سے لگا لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ پھر آپ میری طرف دیکھ کر اشارہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنے محبوب ہیں کہ ہم یہاں پر ان کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ حبیب اپنا بنا کر ہے اتنا پیار دیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کا اشارہ کرتے ہوئے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کی طرف فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب ہیں۔ حبیب اپنا بنا کر ہے اتنا پیار دیا، خدا نے ان کو مکمل ہے اختیار دیا۔ دو بیٹیاں سی میری، اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں میں دیتی ہیں، تو میں میری سگی خواہش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ ایک دن ایک مست موضوع مجھے ملے، میں انہوں نے عرض کی تھی تسی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا کہ تہاڈی قسمت دے وچ بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، 7 بیٹیاں وا تے بیٹا نہیں ہے۔ تو میں کہا حضور تسی دعا کرو، کہندے ہے ہی نہیں تقدیر چ۔ وہ بعد چوں اللہ تعالیٰ نے پھر کرم ہوا تے جدوں بیٹی ہوئی تیسری، میں پھر دساڑ گیا، چوتھی مرتبہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی، جدوں میں چوتھی مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کرائی تے بیٹی آئی دوبارہ چوتھی مرتبہ۔ میں بڑا پریشان، پھر مینوں پتہ چلیا حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب دا۔ میں انہاں دے قدماں 'چ حاضر ہویا حضور دی بارگاہ 'چ، آن کے میں عرض کی کہ حضور مینوں اللہ دے درویش مظلوم ملے سی، انہاں کو میں دعا کروائی سی، انہوں نے کچھ دیر خاموش رہے سی، انہوں نے اس تو بعد مینوں اشارہ فرمایا کہ تہاڈی قسمت 'ਚ 7 بیٹیاں بیٹا نہیں ہے۔ نال بیگم سی، اسی رو پیا میں بھی، میری بیگم بھی کہ بھی دعا کرو سکھا جی سانوں بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرماوے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے اور آپ نے پھر دعا فرمائی، دعا فرما کے
हल्का ही मुस्कुराहट आई और आपने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा। आपने फरमाया कि हुण तुसीं दोबारा अल्ट्रासाउंड जा करवाओ। तो मैं अर्ज़ की हजूर हुण आपने फरमाया कि जो मर्जी हुण सुबह जो तुहाडा दिल करे जाकर दोबारा करवाओ। मैं फिर अगले दिन ਨੂਰ हॉस्पिटल जितों अगे करवाई सी जिथे बेटी ਦੀ ਮਸੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕभी ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜੀ ਸੂਫੀ ਮਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। मैं फिर लसानी सरकार साहब की बारगाह मिठाई लैके हाज़र होया। मैं अर्जी की हजूर आपकी दुआ बरकत ना बेटा होया, आपने दुआ फरमाई, आपने फरमाया कि या अल्लाह एक बेटा होर अता फरमाया उन्होंने। मुर्शिद पाक की नज़र करम ना अल्लाह रसूल ने एक बेटा होर अता फरमाया मैनू। खुदा ने इनको मुकम्मल है इख्तियार दिया। मैं मिसेस नवाज बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मेरे 2 बेटियाँ थी, अल्लाह ने फिर तीसरी मरतबा रहमत की तो लेडी डॉक्टर ने बताया कि फिर बेटी है। तो हमें किसी ने बताया कि आप सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार के पास जाएं तो वो दुआ फरमाएंगे, इंशाल्लाह आपके बेटा होगा। तो जब हम रोते हुए लसानी सरकार के पास गए तो अर्ज़ की कि सरकार हमारे अजीज़ों का काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। हमें 2 बेटियाँ बताई थी, अब अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर बेटी बताया है। तो आपने दुआ फरमाई और कहा जाओ हमने आपको बेटा अता किया। तो रात ख्वाब में मेरे हस्बैंड को ज़ियारत हुई, सरकार जी की मिठाई का डब्बा उन्होंने दिया कि आपके इंशाल्लाह बेटा पैदा होगा। जब हमने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने बेटा बताया। उसके बाद सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की दुआ से, उनकी रहमत से मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। खुदा ने इनको मुकम्मल है इख्तियार दिया। मेरा छोटा भाई जो कि बाइक पर जैन मंदिर से चुबुर्जी चौक की तरफ आ रहा था, रास्ते में उसके गले पर डोर फिरी तो उसकी शहरग आधी कट चुकी थी और दोनों तरफ से जो उसकी खून की नसें थी वो कट चुकी थी। तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि इस बच्चे में ज़िंदगी नाम की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही। हमारे एक पीर भाई उन्होंने सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब को फ़ोन किया और टेलीफोन पर अर्ज़ की। सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब ने फ़ोन के ऊपर ये 3 मरतबा अल्फाज दोहराए कि या रब्बुल आलमीन अपने हबीब का सदका, महबूबों का सदका इस बच्चे को ज़िंदगी अता फरमा। जिस वक्त हमारे इसरार पर कि बच्चे की ज़िंदगी बचे ना बचे आप इसका ऑपरेशन शुरू करें, डॉक्टर्स जब बाहर निकल कर ये आपस में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी का पहला इतना सीरियस ऑपरेशन कि कितनी मरतबा बच्चा मरा और कितनी मरतबा ज़िंदा हुआ, और 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद और डॉक्टर्स ऑपरेशन करने वाले भी मौजूद हैं। इस वाक़े को अपनी आंखों से देखने वाले गवाह भी मौजूद हैं। आज उसी लाहौर में चुबुर्जी चौक पर वो हॉस्पिटल भी मौजूद है और जिस बच्चे को ज़िंदगी अल्लाह ने अता की वो बच्चा भी मौजूद है। खुदा ने इनको मुकम्मल है इख्तियार दिया। कहे जो कुन तो हो पूरी, कहे जो कुन तो हो पूरी, रज़ाए आसानी। ये सन 98 की बात है कि हफ्त रोज़ा महफिल थी। जैसे ही महफिल के इंतज़ामात मुकम्मल हुए बारिश शुरू हो गई। महफिल इंतज़ामिया ने क़िबला सरकार के बारगाह में अर्ज़ की महफिल को बर्खास्त कर दें क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो आपने इरशाद फरमाया चंद मिनट ठहरो। फिर देखा हमने कि आप बारिश में खड़े हो गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की तो इस बारिश को बंद कर दें या इस आस्थाना पे ये बारिश ना हो। चंद लम्हे ही गुजरे थे तो बारिश बंद हो गई। बाद अज़ां महफिल में आने वाले लोगों ने बताया कि इर्द गिर्द के सारे इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है और आस्थाने पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। बेशक आप भी उन फुकरा में शामिल हैं कि अगर जो कुन कह दें तो वो पूरी हो जाती है। कहे जो कुन तो हो पूरी, रज़ाए आसानी। मेरा नाम मोहम्मद शकील नक्शबंदी है और मैं आस्ताना आलिया बाईपास पर खादिम हूँ। आस्ताना आलिया की तामीर शुरू थी, उन दिनों मानसून का बारिशों का महीना चल रहा था। हमने दरबार शरीफ की खुदाई की, 18 फुट खुदाई हुई तो बारिशों की वजह से नुकसान का ख़तरा था।
قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب آستانہ عالیہ بائی پاس تشریف لائے اور ہم تمام مستری مزدوروں نے مل کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ دعا فرمائیں، حضور کے بارشوں کی وجہ سے نقصان کا خدشہ ہے۔ تو آپ سرکار نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ انشاءاللہ آستانہ عالیہ کی حدود میں بارش نہ ہوگی۔ اور میرے ساتھ تمام وہ مستری مزدور بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آستانہ عالیہ کی حدود کے باہر تو موسلا دھار بارش ہوتی رہی، مگر آستانہ عالیہ کے اندر بالکل بھی بارش نہ ہوئی اور نہ کوئی نقصان ہوا۔ میں تو مستریاں کا کام کر رہا ہوں تو جدو حضور قبلہ لسانی سرکار سے عرض کی تو باہر 4 چفیرے بارش ہوئی، آستانہ عالیہ کی حدود میں بارش نہیں ہوئی۔ میں تو مستریاں کا کام کرنا سکائی نوارد کرنا تو باہر اسی دیکھا کہ اتنے آستانے کے اندر بارش نہیں ہوئی لیکن باہر بارش ہو۔ کہیں جو کن تو ہو پوری رضائے لاسانی۔ 4 سال ہو گیا میری شادی کو، اللہ پاک نے مجھے خوشخبری دکھائی تو کچھ دن تھے ڈیلیوری میں باقی، تو میں ذرا گھر سیالکوٹ چلا گیا۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا لیکن گھر والوں نے مجھے اطلاع نہ دی، وہ بیٹا 2-3 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ تو میں گھر میں آیا بہت پریشان بیٹھا تھا۔ اسی رات مجھے خواب میں لسانی سرکار صاحب کی زیارت ہوئی اور زیارت میں آپ سرکار نے مجھے وہ بیٹا دکھایا۔ وہ بیٹے کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا اور پیار بھی کیا۔ تو میں نے سرکار جی سے کی کہ سرکار جی مجھے یہی بیٹا چاہیے۔ تو لسانی سرکار صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہی بیٹا عطا کریں گے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت کی، ڈاکٹروں نے کہا بڑا آپریشن ہوگا۔ 1 نہیں 2 نہیں 7-8 ہاسپٹل سے رپورٹس کروائی لیکن سب نے کہا بڑا آپریشن ہوگا۔ اور میں بہت پریشان تھا تو رو رو کر سرکار جی سے عرض کر رہا تھا۔ اسی رات خواب میں لسانی سرکار صاحب کی زیارت پاک ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ آپریشن بھی نہیں ہوگا اور بیٹا بھی وہی عطا ہوگا۔ تو اسی کے دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر میں ہی بیٹا عطا کر دیا۔ جب میں نے بیٹا دیکھا تو وہی ہو بہو بیٹا تھا جو سرکار جی نے مجھے خواب میں دکھایا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو گھر والوں نے بھی کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلے عطا کیا تھا۔ کہیں جو کن تو ہو پوری رضائے لاسانی۔ زبان بے ذکر عطائے لاسانی۔ اس آستانہ عالیہ پہ آج میری دوسری حاضری ہے۔ پہلی حاضری میری آج سے کچھ ماہ پہلے جب پہاڑی گراؤنڈ کے دامن میں لاکھوں عشاق حضرت صاحب قبلہ کی ایک آواز پر اکٹھے تھے، اور اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں نے جو جذبہ، جو عشق، جو محبت، جو اسلام کے لیے جا فدائنی کا ایک کیفیت دیکھی، مجھے یقین جانیے کہ ایسی مثال کہیں دوسری جگہ پر نظر نہیں آتی۔ آج یہ دوسری حاضری تھی جو بین المذاہب میں ہم آہنگی اور امن، اخوت اور بھائی چارے کے لیے ایک سیمینار انہیں منعقد کیا گیا۔ اس میں بھی جس طرح مختلف مذاہب کے لوگوں کو احترام دیا گیا ہے، انہیں اکرام دیا گیا ہے، اور جس طرح ان کے لیے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد ان کے اندر ایک انقلاب اور ایک تبدیلی کی لہر ضرور پیدا ہوئی ہوگی، اور وہ پیر محبت لاسانی سرکار کے اس اخلاق اور پیار کی وجہ سے ہے۔ ایک عالم کا ایک فقیر سے گفتگو کر رہا ہے، تو عالم نے اس فقیر کو کہا کہ آپ کا مقام مجھ سے اونچا ہے کیونکہ میں علم بانٹتا ہوں، لیکن آپ انسانی وجود بناتے ہیں، آپ انسان ساز ہیں، تو لہٰذا یہ ایک انسان ساز فیکٹری ہے یہ آستانہ۔ اب تمام لوگ جو ہے جناب لاسانی سرکار کے لیے استعمال کر رہے ہیں پیر طریقت۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں، پیر طریقت نہیں، یہ سراج محبت ہے۔ جو چاہے کشتی بھنور سے ابھی نکل جائے۔ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ تقریباً 15 سال سے بائی پولر ڈس آرڈر بیہیویئر کا پیشنٹ رہا۔ ہم نے پورے پاکستان میں کوئی بھی ڈاکٹر، ہومیوپیتھک اور یا کوئی بھی حکیم اس کے علاج کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان اور اللہ کے ولیوں کے پاس گئے، اور کچھ جگہ پہ ہم شاید عامل حضرات کے پاس بھی گئے،
कुछ लोग हमारे घर आके भी रहे, लेकिन उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे फैसलाबाद शरीफ में सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार का बताया। मैं वहाँ पे अपने भाई को लेके आस्ताने शरीफ फैसलाबाद में गया। मैंने सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार से अर्ज़ की। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार ने अल्लाह के हजूर दुआ की और अल्लाह के करम से और हजूर सूफ़ी मसूद अहमद लसानी सरकार के दुआ की बदौलत मेरा भाई एक माह बेशफायाब हो गया, जो 15 साल से इस मर्ज से लड़ रहा था और हम भी उस जहन्नम में फंसे हुए थे। और आज वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और हम भी एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो एक प्राइवेट कंपनी में एज आ IT मैनेजर जॉब कर रहा है। जो चाहे कश्ती भंवर से अभी निकल जाए। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे, हमारी औलाद नहीं थी। हमने वहाँ पे बरतानिया में हम रहते थे, हमने वहाँ पर प्रॉपर अपना चेकअप करवाया और हमारी मेडिकल रिपोर्ट सारी क्लियर आई। काफ़ी इलाज करवाने के बाद हमने हज़रत सूफ़ी मसूद लसानी सरकार से अर्ज़ की। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार से अर्ज़ करने के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी तआला अन्हा से ख़ुद तशरीफ़ लाईं और उन्होंने ला के मुझे बेटा अता किया। और उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की फ़िज़ा बरकत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी तआला अन्हा ने जो बेटा मुझे अता फरमाया वो ये है। जो चाहे कश्ती भंवर से अभी निकल जाए, करे वो याद इन्हें तो वहीं संभल जाए। मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था, मैंने देखा कि एकदम आगे एक गाड़ी आई, तो एकदम मैंने देखा कि अब सामने बिल्कुल दोनों गाड़ियाँ हैं, अब कोई रास्ता नहीं था सवाए एक्सीडेंट के। तो मैंने एकदम अपने मुर्शद हज़रत लसानी सरकार साहब को याद किया। मैंने कहा सरकार नज़र रहमत फरमाए। तो हज़रत सूफ़ी मसूद अहमद लसानी सरकार साहब एकदम ज़ाहरी तौर पे तशरीफ़ लेके आए और आपने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे मोटरसाइकिल समेत ऐसे उधर से उठाया और गाड़ियों के बिल्कुल आगे दूसरी साइड पे आप सरकार ने ऐसे मुझे उधर खड़ा कर दिया। तो मुस्कुरा के आप फरमाते हैं कि खुदा हाफिज़। करे वो याद इन्हें तो वहीं संभल जाए। ओ करे वो याद इन्हें तो वहीं संभल जाए। क़ज़ा को टाल दे पल में, क़ज़ा को टाल दे पल में, दुआए आसानी। जैसा कि ये हमारे पीर भाई जो कि आपने जिनकी ज़ुबानी सुना कि गुजरांवाला से ये लोग सफ़र में थे कई डब्बे में, और किस तरह पिंडी पट्टियाँ पहुँच के जो है वो इनकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हमारा एक्सीडेंट हुआ जिसमें हम 7 पीर भाई थे। गाड़ी जो है ना वो खाई में गिर गई, गाड़ी मुकम्मल जो है ना वो तबाह हो गई। जो भी शख्स आता था वो गाड़ी की हालत देख के ये कहता था कि इसमें से जितने आदमी थे सारे मार गए, कोई बच भी गया है। देखने वाले जो वहाँ पर मोटरवे की पुलिस है या जो गिरदोनवा से जो लोग वो एकदम इकट्ठे हुए जाए हादसा पे, तो जो गाड़ी की हालत थी वो मुकम्मल तौर पर जो कैट डब्बा था वो तबाह हो चुका था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम किया कि वो बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें हल्की सी खराश तक भी नहीं आई। और इनमें से ये मोहम्मद रियाज नक्शबंदी साहब ये जब जाके उसी रात अपने घर सोए हैं तो इनको क्या ज़ियारत होती है कि लसानी सरकार साहब करम फरमाते हैं ख्वाब में, उनकी बारगाह में ये हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं सरकार आज आपके करम से हम लोग जो है वो बच गए हैं, वरना यकीनन हम सब की जो थी वो मौत वाक़या होनी थी। लसानी सरकार साहब ने 7 बकरे दिखाए कि हमने इन 7 बकरों का सदका आप 7 लोगों के वज़ दे के अल्लाह तबारक व तआला से आपको नई ज़िंदगी लेकर दी है। हज़रत लासानी सरकार इनका जो मरकज़ है वो फैसलाबाद में है और ये इंटरफेथ में ही काम करते हैं। ये जिस तरह मुसलमानों में पॉपुलर है इसी तरह हिंदुओं में पॉपुलर है, क्रिश्चियंस में भी पॉपुलर है। फैसलाबाद वालों तुम्हारी खुशकिस्मती है,
सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार कि ये अल्लाह पाक का गिफ्ट है, ये अल्लाह पाक का तोहफा है। अल्लाह ने लसानी बनाया हुआ है। सूफ़ी मसूद साहब उन औलिया में से हैं, सच्चे औलिया में से, जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सिलसिला नक्शबंदिया की रौनक को बहार शकील अचबाल सैयदना सूफ़ी मसूद, देखें मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार, देखें जब एक उनके शेख की औलाद, उनकी मुर्शद पाक की औलाद ऐसे अदब से नाम ले तो लोगों फिर तुम्हारे पर कितना अदब वाजिब है। कि नक्शबंदी हैं, बड़े फ़कीर हैं, नक्शबंदी हैं, बड़े फ़कीर हैं सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी। नक्शबंदी हैं क्योंकि सिलसिले नक्शबंदिया की रौनक को बाहर है ना जी। नक्शबंदी हैं, बड़े फ़कीर हैं सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी, हर रंग में बेनज़ीर हैं सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी। ये ज़रूरी तो नहीं तुझको नज़र से देखें, मरने वाली तेरी तस्वीर पे मर जाते हैं। अल्लाह पाक ने इनको अपना इल्म इनके सीने में मुंतकिल किया। ये कोई आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और ऐसा इल्म जिससे मशाइख इज़ाम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। तो आज की सदी में, आज के माशरे में ख़ास तौर पे मैं फैसलाबाद शरीफ वालों को अर्ज़ करूँगा कि फैसलाबाद वाला तुम्हारी तो खुशकिस्मती है। अगर फैसलाबाद में जितनी भी आबादी है, अगर सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हाजिरी दे, तुम्हारे काम ना संवरें, क्यों काम संवरते हैं, बल्कि आम लोगों के क्या पीर उज़ाम के संवर रहे हैं, मशाइख उज़ाम के संवर रहे हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के संवर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के संवर रहे हैं जो किसी भी मकतब में वो करे कि हम यहाँ पर आते हैं, हम मोहब्बत के साथ आए, नेक नियति के साथ है, खुलूस के साथ है। फैज़ को नहीं मिलता, फैज़ मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे आका हुजूर क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब के करम से मुझे ख्वाब में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत हुई। तो मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ करता हूँ, सरकार मैं क़िबला सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब का मुरीद हूँ। तो आप सरकार मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं और फरमाते हैं, मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार हमारे महबूब हैं और उनका आस्ताना हमारा ही आस्ताना है। कि मैं रूहानी फैज़ का तालिब था। उसूल फैज़ के लिए मैं बहुत सारे पीर साहबान के पास गया, लेकिन मेरी रूहानी तसल्ली नहीं हो सकी। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप इस्तिखारा करें। जब मैंने इस्तिखारा करा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करी, हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत हुई और आपके साथ एक हस्ती तशरीफ़ फरमा दी। मैंने पूछा, सरकार ये कौन है? हज़रत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे महबूब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार हैं। फिर महबूब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साथ के पास हाजिर हुआ और बैत हुआ। बैत होने की रात ही मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो 2 शुक्राने के नफिल पढ़ो कि तुम्हें हमारे महबूब लसानी सरकार की निस्बत अता हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम आयशा खान फ्रॉम लाहौर, मूव ऑन पाकिस्तान कोऑर्डिनेटर। जब मैंने लासानी सरकार की बैत ली तो मुझे उसके 2 दिन बाद जन्नत की बशारत दी गई। मुझे अल्लाह पाक की तरफ से निदा हुई कि आपको जो बशारत सुना दी गई है वो मसूद अहमद लासानी सरकार की वजह से जो आपने बैत ली है, आपको ये खुशखबरी जन्नत की दी जाती है। वो फिक्रमंद क्यों हम लाहद की तारीकी से। और ये 3 साल पहले मेरी वालदा मोहतरमा फ़ौत हो गई, जो अल्हम्दुलिल्लाह लसानी सरकार की बैत थी
اور 3 دفعہ میری والدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے نوازا اور فرمایا کہ لسانی سرکار میرے محبوب ہیں، ان کی بیعت کر. پھر میری والدہ بیعت ہوئے اور ان کے حکم سے محفل خواتین کروانا شروع کر دی. 3 سال پہلے وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے تو میرے دل میں آیا کہ سرکار اکثر سنا ہے پیر بھائیوں سے کہ جو بھی خواتین، جو بھی پیر بھائی محبت کرنے والا وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نسبت کے صدقے جنت عطا کر دیتا ہے. چند دن بعد ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ اپنی والدہ بھی قبر پہ جاتا ہوں اور میری والدہ قبر سے باہر آ جاتی ہیں اور میں خوشی کے مارے چومتا ہوں، روتا ہوں، گلے لگاتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں ماں جی آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ تو میری والدہ کے خدا کی قسم یہ الفاظات تھے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے لسانی سرکار کی نسبت کی وجہ سے جنت عطا کر دی ہے. او فکر مند کیوں ہم لاحق کی تاریکی سے وہاں تو ٹوٹتی ہوگی، وہاں تو ٹوٹتی ہوگی سیائے آسانی. جب میرے والد نے پردہ کیا تو ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے اس سے پہلے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چادریہ لسانی میں بیعت کی سعادت حاصل کر چکے تھے. تو ان کے پردے وصال کے کچھ دن بعد مجھے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اپنے والد گرامی کی قبر کے پاس کھڑا ہوں قبرستان میں، تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس جگہ کی ذرا صفائی کر دوں. تو وہاں پر تقریباً 3-4 سال کا ایک جو ہے بچہ وہ مجھے نظر آتا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے اور وہ بچہ میرے سے ہم کلام ہوتا ہے. پھر تو مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی لگی آپ کے والد کی قبر پہ اور کہ آپ کے والد کی قبر کو جو ہے وہ روشن و منور رکھیں، ستاروں کے مانند، کہکشاؤں کے مانند چمکتا دمکتا رکھیں. تو میں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ پھر میں نے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کس نے عرض کی؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے مرشد صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لاسانی سرکار صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ان کے والد کی قبر کو جو ہے وہ روشن و منور رکھنا ہے. وہاں تو ٹوٹتی ہوگی سیائے آسانی. میرا نام سمینہ ارم ہے، میں پہل ضلع خوشاب سے تعلق رکھتی ہوں اور میری امی جو ہیں اہل تشیع مسلک سے ان کا تعلق تھا. میری امی جب فوت ہوئی تو انہوں نے 1 ماہ پہلے انہوں نے آستانہ عالیہ صدیقیہ لسانی سرکار پہ حاضری دی اور یہاں پہ بیعت کی سعادت حاصل کی. اور کچھ دنوں کے بعد میں نے خود خواب میں دیکھا. امی سے پوچھتی ہوں کہ سنائے امی جان آپ کا کیا حال ہے؟ تو امی کہتی ہیں کہ تم لوگ کیا جانو کہ تم لاسانی سرکار کی محفلیں دنیا میں مناتے ہو، ہم آسمانوں میں ان کی محفلیں مناتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ دنیا میں ان کا نام ابو صالح ہے، کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ان کا نام ابو صالح یعنی کہ نیکوں کے باپ، اصلاح فرمانے والے، اور آسمانوں میں ان کا نام الرشید یعنی کہ آگے بھی رہنمائی اور دستگیری فرمانے والے. وہاں تو ٹوٹتی ہوگی سیائے آسانی. زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی. لسانی سرکار، آپ سرکار نے اتنا بڑا مشن اسلام کا جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی. زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی. پاکستان کو استحکام نصیب ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، یہ گلستان لاسانی ہمیشہ آباد رہے. سرکار لاسانی کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رہے اور فیضان لاسانی تا قیامت جاری و ساری رہے. زباں زباں پہ ہے ذکر عطائے لاسانی. پھر اب تک مجھے رحیم الخان سے میرا تعلق ہے تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. حضور کریم مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے نظر عنایت سے صرف اور صرف دین کا نہیں بلکہ تمام مذاہب سے محبت بھائی چارے کا درس ملا. عطائے لاسانی. ہے کوئی طالب حکمہ کسی کو زر چاہیے. پہلی دفعہ ہمیں پیغام ملا کہ یہاں پہ ہمارے ایریے میں لسانی سرکار کی محفل ہونی ہے. ہم اس محفل میں گئے
تو وہاں پہ خواتین مجھے بیعت کی اہمیت کا بتا رہی تھیں کہ بیعت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ میں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتی تھی. تو میرے دل میں تھا کہ میں نے تو ایسا گناہ ہی نہیں کیا جس سے مجھے توبہ کرنی پڑے. تو میں نے استخارہ کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا میری آخرت کیا ہے. تو میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے قبرستان میں دیکھا کہ مردوں کو نکال کے وہاں پہ عذاب ہو رہے ہیں اور دردناک عذاب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میری بھی آخرت کوئی اچھی نہیں ہے. تو پھر میں نے عہد کر لیا کہ میں سچے دل سے نا آج توبہ کروں گی اور بیعت کروں گی. تو اس دن میں نے پیر مرشد لسانی سرکار کے دستے حق پر بیعت کی. پھر میں نے اس رات پھر استخارہ کیا یا اللہ مجھے دکھا اب میری آخرت کیا ہے. میں نے توبہ کی ہے. اللہ کے ولی پیر مرشد لسانی سرکار کے دستے حق پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ میں نے دیکھا 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کہا جاؤ اب تم جنت میں جا کر رہو. اور مجھے دونوں بازوؤں سے اٹھایا اور ایک انتہائی خوبصورت گھر میں مجھے داخل کر دیا. ہے کوئی طالب عقبا کسی کو سر چاہیے, کسی کو وقت کے حاکم کا قرب و در چاہیے. مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار میرے سب سے بڑے حبیب ہیں. کسی کو وقت کے حاکم کا قرب و در چاہیے, ہے میری منزل مقصود, میری منزل مقصود پائے لاسانی. الحمدللہ میں جب قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے دستار پر بیعت ہوا, اس وقت میں ایک روحانی بیماری میں مبتلا تھا, کیونکہ اس سے پہلے مجھے خواجہ معصوم نوری شریف والے جو ہیں میرے قبلہ ان سے مجھے خلافت تھی, اور میں کچھ وظائف اس قسم کے کر رہا تھا کہ جس وجہ سے میرے اوپر ایک مذوبے کی کیفیت ہو گئی اور میڈیکل میں مجھے لاعلاج قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی یہ مینٹلی کیس ہے. میں اس کیفیت میں تھا اس وقت, مجھے زیارتیں بھی ہو رہی تھیں, کرم نوازی بھی ہو رہی تھی, تو وہ معاملہ میرا کھل نہیں رہا تھا اور لوگ مجھے ظاہری طور پر پاگل کہہ رہے تھے. تو ان دنوں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک اگر تیرا کوئی فقیر اس وقت روئے زمین پر ہے تو مجھے روحانی طور پر اس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے ان کی طرف سے. تو مختصر عرض کروں تو مجھے قبلہ کی 3 دفعہ زیارت ہوئی قبلہ صدیقی لسانی سرکار صاحب کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو اللہ رسول کے خزانوں میں سے حصہ لے کے دیتے ہیں اور یہ آپ کی کیفیت جو ہے جو بھی یہ معاملہ آپ کا ہم کھول دیتے ہیں. جب مجھے میرے بڑے بھائی نے قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ میرے بھائی ہیں اور یہ پرابلم ان کے ساتھ ہے, تو میرے قبلہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور توجہ کی تو ایسے لگا جیسے میرے جسم سے کچھ چیز نکلی اور نئی داخل ہو گئی. تو میں بالکل نارمل ہو گیا. تو میں نے اسی وقت قبلہ کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور آئندہ جو میری زندگی ہے وہ آپ کی قدموں میں گزرے گی. میں نے باقاعدہ فیض کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, کیونکہ میری بیعت خواجہ معصوم صاحب کے ہاتھ میں تھی پہلے. تو میرے خواجہ کی مجھے زیارت پاک ہوئی تو آپ نے میرا بازو پکڑ کر صدیقی لسانی سرکار کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد آپ کے یہ مرشد پاک ہیں, آپ ان سے رہنمائی لیں. ہے میری منزل مقصود, میری منزل مقصود پائے لاسانی. زباں زباں یہ ہے ذکر عطائے لاسانی, زباں زباں یہ ہے ذکر عطائے لاسانی. جو چاہے یہ بخشے زمن کے داتا ہے. مجھے کسی نے حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے بارے میں بتایا تو میں حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے آستانِ عالیہ پر آیا اور بیعت کی سعادت حاصل کی. اسی رات مجھے حق و سلطان صاحب کی زیارت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی اور اس کے علاوہ اہل بیت کی زیارت ہوئی. جب میں بیعت ہو کے گھر گیا تو میں نے گھر جا کے اپنی سسٹر کو بتایا کہ میں سلسلہ لسانی سرکار کا مرید ہوں اور مجھے رات خواب میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی ہے اور حق سلطان کی زیارت ہوئی ہے، اہل بیت کی زیارت ہوئی ہے، تو یہ میرے مرشد پاک قبلہ ثانی سرکار صاحب کی تصویر مبارک ہے۔ تو میری جب سسٹر نے دیکھی تصویر مبارک تو کہنے لگی میں نہیں مانتی کہ اتنی عمر میں کوئی اتنا بڑا فیض دے سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا سکتا ہے۔ تو اسی رات میری سسٹر سوئی، اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی کہ ایک محفل رونما ہے، اسٹیج پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ ہی حضور قبلہ ثانی سرکار تشریف فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کو انعامات عطا فرما رہے ہیں اور آپ لوگوں میں وہ انعامات تقسیم کر رہے ہیں۔ میری سسٹر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ انعام اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کو ہم نے تمام خزانے عطا فرما دیے ہیں اور یہ تمام خزانے پوری دنیا میں اپنے دست مبارک سے تقسیم کر رہے ہیں اور تم بھی انہی سے جا کے لو۔ جسے جو چاہے یہ بخشے زمن کے داتا ہے، جسے جو چاہے وہ بخشے زمن کے داتا ہے، جہاں بھی چاہے تصرف کرے شہنشاہ ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، پنجاب سیلاب کی زد میں تھا جب اچانک انڈیا نے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے اضافی پانی دریائے راوی میں چھوڑ دیا۔ محکمے کی طرف سے شاہدرہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی تھی۔ فوج کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ علاقے کے مکینوں کو شاہدرہ کو خالی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ لوگ پریشان تھے اور اسی پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ علاقے کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے گھروں کا سامان اپنی بلائی منزلوں اور چھتوں پر منتقل کر رہے تھے۔ انہی دنوں حضور قبلہ لسانی سرکار صاحب لاہور سے تبلیغی دورے کو مکمل کر کے تشریف لا رہے تھے کہ شاہدرہ کے مقام پر آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں نے آپ کو روک لیا۔ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ہمیں بچا لیجئے، خدا کے لیے اس ناگہانی آفت سے ہمارے جان مال اور اسباب کو بچا لیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے ان محبوب ہستیوں میں شامل ہیں جن کی دعاؤں کو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ حضور آج ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ اس ناگہانی آفت کو ٹالنے کی تسلی ہمیں نہیں فرما دیتے۔ ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے حضور قبلہ لسانی سرکار صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے۔ آپ پر ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اسی کیفیت میں آپ نے اپنا ایک پاؤں ہوا میں بلند کیا اور اس کو کچھ ایسی حرکت دی جیسے کسی چیز کو زور سے دبایا جاتا ہے۔ پھر کچھ توقف کے بعد جب آپ اس کیفیت سے باہر میں آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے کرم کر دیا ہے، انشاءاللہ سیلاب شاہدرہ اور اس کے گرد و نواح میں نہیں آئے گا۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ جھوم اٹھے اور اللہ رسول کے نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں دوڑ پڑے۔ وہ لوگوں کو بتانے لگے کہ بے فکر ہو جاؤ، ہمارے پیر و مرشد قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ سیلاب شاہدرہ اور اس کے گرد و نواح میں نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کو ایسے جھومتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ان کا تمسخر اڑایا۔ وہ کہنے لگے کہ کیوں بیوقوف بن رہے ہو، میڈیا چلا رہا ہے، اخبارات بھرے پڑے ہیں، ہر طرف فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے، فوج کنٹرول سنبھال چکی ہے اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پیر نے کہہ دیا ہے اور سیلاب نہیں آئے گا۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ شاہدرہ سے پہلے ہی بلند سیلابی ریلے کی سطح نیچے ہو گئی اور وہ تیزی سے گزرنے لگا۔ سب حیران تھے اور تجزیہ نگار کہنے لگے کہ یہ تو واقعی کسی اللہ کے ولی کا کرم ہوا ہے، یہ کسی اللہ کے حبیب کا تصرف ہوا ہے، بالکل ویسا ہی کرم جیسا 1965 کی جنگ میں ہوا تھا جب اللہ کے ولی بموں کو اپنے ہاتھوں میں کیچ کرتے رہے یا ان کو ٹارگٹ سے ہٹاتے رہے۔ پھر مریدین نے آپ قبلہ حضور لسانی سرکار سے عرض کی کہ حضور جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے تو آپ نے اپنے پاؤں کو بھی ہوا میں بلند کیا تھا، یہ کیا کرم تھا؟ آپ قبلہ حضور لسانی سرکار نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے حبیب کا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا
یہ کہنا ہے، اس سلسلے پر کرم ہے کہ میرے مرید ان کے مرید ہیں۔ یا اللہ، جو خزانے تو نے میرے مریدین کے لیے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں، ان خزانوں میں سے آج ان کو ظاہری بھی دکھا تاکہ ان کا ایمان اور یقین پختہ ہو سکے۔ اے اللہ، اپنے اس فقیر پر کرم فرما کہ میں پانی پر تصرف کروں، اور فرمان ہوا کہ جیسے چاہو پانی پر تصرف کرو، اور پھر پانی کو اللہ کے حکم سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور ہم نے اپنے پاؤں کو جب ہوا میں بلند کیا تھا تو اس پانی پر اس پاؤں کو رکھتے ہوئے اسے حکم دیا تھا کہ اے پانی، شاہدرہ کی سرزمین کے قریب سے اپنے سر کو نیچے کرتا ہوا تیزی سے گزر جا۔ پھر ایسے ہی ہوا، اور اس بات پر تمام مریدین اور عقیدت مند خوشی میں آپ قبلہ لسانی سرکار کے نعرے لگانے لگے۔ اس پر آپ مسکراتے ہوئے نہایت عاجزی میں فرمانے لگے کہ جی یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، ورنہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ اور اس سیلابی ریلے کے گزرنے کے بعد وہ عینی شاہدین جو اس سے قبل تنقید کر رہے تھے، وہ اپنے خاندانوں سمیت آپ قبلہ حضور لسانی سرکار کی اس کرامت کو دیکھتے ہوئے آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ پھر اگلے سال جب دوبارہ سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہوا تو شاہدرہ کے مکین اس کرامت کو دیکھتے ہوئے وہ سارے عینی شاہدین آپ حضور قبلہ لسانی سرکار کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی۔ آپ قبلہ حضور لسانی سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فرمان ہوا کہ یا تو آپ خود چلے جائیں یا اپنے کسی صاحب ڈیوٹی قطب وقت کو وہاں تصرف کے لیے بھیج دیں۔ پھر اگلے ہی روز قطب وقت باطنی حکم کے تحت آپ قبلہ حضور لسانی سرکار کی آستانہ عالیہ پر موجود تھے، جن کو حکم ہوا تھا کہ حضور قبلہ لسانی سرکار سے اجازت لینے کے بعد پانی پر تصرف کریں، اور پھر وہ وہاں تشریف لے کے گئے اور انہوں نے پانی پر تصرف فرمایا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ صاحب تصرف قطب وقت جن کے تصرف سے اہل شاہدرہ ایک بار پھر اس ناگہانی آفت سے بچے، وہ آپ قبلہ لسانی سرکار صاحب کے نائب پیر طریقت صوفی محمد سلیم صاحب ہی تھے۔ جہاں بھی چاہے تصرف کرے شہنشاہ۔ حضور قبلہ غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ فقیر وہ نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کا حکم ہر ایک پر چلتا ہے، وہ صرف کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے۔ یعنی اس فقیر کے اختیارات کا عالم یہ ہو کہ وہ کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے۔ میرے قبلہ حضور لسانی سرکار بھی ایسے ہی فقراء میں شامل ہیں جن کا تذکرہ حضور غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ پیر فاقت علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ آج سے تقریباً 10 سال قبل کی بات ہے جب ہمارے قبلہ حضور لسانی سرکار صاحب اپنی کتاب رہنمائی اولیاء کے لیے روحانی نکات اپنے مریدین کو نوٹ کروا رہے تھے۔ وہ کہتے میں بھی ان مریدین میں شامل تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، نماز فجر کے بعد ہم دوسری نشست کے لیے جب بیٹھے، آپ قبلہ لسانی سرکار صاحب روحانی نکات نوٹ کرواتے رہے اور ہم کرتے رہے۔ دن چڑھنا شروع ہوا، دھوپ نے شدت اختیار کی۔ دھوپ جب مریدین کے سروں پر آئی تو انہوں نے اپنی کرسیاں اور چارپائیاں اٹھا کر ایک سائڈ پہ ہوئے، پھر وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دھوپ کی تپش تیز ہوئی، شدت میں اضافہ ہوا تو وہ دوبارہ اپنی کرسیاں اور چارپائیاں اٹھا کر سائڈ پہ ہونے لگے۔ تو آپ قبلہ لسانی سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہیں بیٹھے رہو۔ تو مریدین میں سے ایک مرید نے عرض کی کہ حضور تو پھر کیا ہم اسی دھوپ میں بیٹھے رہیں، یا پھر آپ اس سورج کو حکم دیں کہ یہ اپنی تپش کو کم کر لیں۔ آپ نے ایک جنبش لی اور فوراً سورج کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ بس، کیا تو نہیں جانتا کہ اتنے درویش بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مریدین سکتے میں آ گئے، سب ورطہ حیرت میں کبھی سرکار جی کو اور کبھی سورج کو دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور تپش کم نہیں ہوئی۔ آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے
کہ खरबों मील का फासला है, 2-3 मिनट तो लगेंगे ना उसको दूर जाने में। और फिर पीर रफ़ाकत अली साहब बयान करते हैं कि देखते ही देखते लम्हों में सूरज की तपश इतनी कम हो गई कि सूरज सुर्खी माइल मध्यम सा हो गया और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। और फिर वो कहते हैं कि हम ये सब देखकर हैरान भी बहुत हुए और खुश भी बहुत हुए और हमारी ये नशिस्त दोपहर तक चलती रही। पीर रफ़ाकत अली साहब बयान करते हैं कि अगले रोज़ हम सब मुरीदैन ने ये फ़ैसला किया कि आज ना तो एयर कूलर चलाएंगे और ना ही पंखे चलाएंगे, बल्कि आज फिर सरकार जी से अर्ज़ करेंगे कि आज फिर वही करम करें। तो दोबारा फिर अर्ज़ हुई, दोबारा फिर वही करम हुआ। आपने फिर सूरज को हुक्म दिया और फिर वो मध्यम सा सुर्खी माइल हो गया और ठंडी ठंडी हवा फिर से चलने लगी। पीर रफ़ाकत अली साहब बयान करते हैं कि ये सिलसिला उतने दिनों तक चलता रहा जितने दिनों तक हम रूहानी नुकात नोट करते रहे। बेशक आप लासानी सरकार भी अल्लाह के उन्हीं फुकरा में शामिल हैं जो सिर्फ कुन कह दें तो वो काम हो जाए। जहाँ भी चाहे तसर्रुफ करे शहंशाह। एक दिन मैं ख्वाब में देखता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपकी बारगाह में हाजिर होता हूँ तो मेरी तरफ नज़र रहमत फरमाते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पीरो मुर्शद सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लसानी सरकार के बारे में कुछ फरमाएं, उनकी शान